بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم سامعین، ہم آپ کو اپنے چینل پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو مختلف مذاہب میں مردے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، موت کا مزہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، مگر مرنے کے بعد آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے، اور لوگ اسے اپنے مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو موت کے بعد آخری رسومات کے 11 طریقوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، ممیفیکیشن یا مردوں کو ممیز میں تبدیل کرنا۔ سامعین محترم، آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصر میں بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل و دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگے لکڑی کے برادے سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والوں کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین ممی تقریباً 6000 سال پرانی ہے۔ مصر کے آثار قدیمہ سے سینکڑوں ایسے تابوت دریافت ہوئے ہیں جن میں حنوط شدہ لاشوں کی ممیاں تھیں، اور ان میں کئی ممیاں مصر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ اہرام مصر سے کئی ایسی ممیاں دریافت ہوئی ہیں جن میں فرعون کی ممی کافی مشہور ہے۔ نمبر 2، کراؤنکس یا انجمادیہ۔ ناظرین، قدیم زمانے لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کرنے سے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ مردوں کو منجمد کرنے کا یہ طریقہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین، کرائونکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں انسان کے مردہ جسم کو منجمد کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر شعبہ طب میں خون کی فری مکس کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کسی انسان کی موت کسی بیماری سے ہوئی ہو تو یہ ممکن ہے کہ عنقریب اس بیماریوں کے علاج دریافت ہو جائیں، پھر ان منجمد اجسام کو پگھلا کر ان کا علاج کیا جائے گا اور وہ دوبارہ بیماری کے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک خرگوش کے دماغ اور چوہے کے دل کو فریز کر کے دوبارہ زندہ کر لیا گیا ہے۔ اب انسانوں پر کام ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 150 سے زائد لوگوں نے مرنے سے کچھ دیر پہلے نائٹروجن ٹینکوں میں اس امید پر فریز کروا دیے ہیں کہ جب ان کو لاحق بیماریوں کا علاج دریافت ہو جائے تو وہ دوبارہ کرائونکس کے عمل کے ذریعے زندہ ہونا پسند کریں گے، چاہے یہ 100 سال کے بعد ہو۔ ناظرین، جسم کو فریز کرنے کے لیے پوری دنیا میں 3 جگہ یہ مراکز قائم ہیں: رشیا، ایروزونا اور مشیگن، اور لوگوں نے اپنے پالتو جانور بھی فریز کروا دیے ہیں۔ نمبر 3، ٹاور آف سائلنس یعنی خاموشی کا مینار۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے ہوئے خاموش مینار یعنی ٹاور آف سائلنس پر چھوڑ دیتے تھے، اور جب کچھ عرصے کے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تھی تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔ مردوں کی آخری رسومات کا یہ طریقہ آج بھی بارسی مذہب کے پیروکاروں میں رائج ہے۔ بارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ایک کھلے مینار نما گول عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے مردار خور پرندے عموماً گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا مینار خاموش یعنی ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، زرتشتی یا بارسی اپنے مردے جلانے یا دفن نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ اور زمین ان کے ہاں مقدس ہے۔ نمبر 4، بحری جہاز پر آخری رسومات۔ سامعین محترم، 10ویں صدی میں یورپ کی ساحلوں پر بحری قزاقوں کا راج تھا۔
اور یہ بحری قزاق قافلے لوٹتے تھے۔ در حقیقت سمندروں پر ان کی حکمرانی تھی، اور اگر کوئی بحری قزاقوں کا سردار مر جاتا تو وہ اس کی لاش کو ایک بحری جہاز پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبھی غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بیچ پہنچا کر آگ لگا دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے، اور ان کا پہلا اور آخری مسکن بھی گہرے نیلے سمندر ہی ہوتے تھے۔ نمبر 5، مردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھنا۔ سامعین محترم، مغربی پاپ واگنی کے دانی قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، اور اس رسم میں مرنے والے کی رشتہ دار خواتین اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے دکھ اور رنج کا اظہار کرتی ہیں۔ ناظرین، اس رسم میں جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس کی میت پر سب سے پہلے اس کی بیوی اور پھر باقی قریبی خواتین اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھتی ہیں، اور جب اس مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ کٹی ہوئی انگلیاں مردے کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں۔ قبیلے کی اکثر خواتین کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا مر چکا ہے۔ نمبر 6، مردوں کو درختوں پر رکھنا۔ سامعین محترم، آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا میں کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے لاش کو درخت سے باندھ دیا جاتا ہے، اور جنگلی جانور اور پرندے لاش کو نوچ لیتے ہیں اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ سامعین محترم، ان قبائل کے جنگلوں میں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے درختوں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسان کو انتہائی خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، ایکوامیشن۔ سامعین محترم، امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو اسٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے، جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں۔ تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس راکھ کو متعلقہ رشتہ دار کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اسے پانی میں بہا دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ طریقہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہندوازم میں لاش کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے، پھر اس راکھ کو رشتہ دار بڑے ادب و احترام سے جا کر گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ نمبر 8، خلا میں آخری رسومات۔ سامعین محترم، 20ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے اعضاء کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب تک 150 سے زائد افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ اس طریقے میں پہلے مرنے والے کو جلا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے جسم کے جلے ہوئے حصوں کو کیپسول میں بھر کر راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، ٹیکسی ڈرمی۔ ناظرین، اس طریقے میں مرنے والے جانوروں کی کھال کو کیمیکل لگے بوسا بھر کر اس کو دوبارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہے، مگر اب کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنی ٹیکسی ڈرمی کرنے کی بھی وصیت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں مرنے والے جانوروں کی ٹیکسی ڈرمی بنائی جاتی تھی، اور اب مرنے والے انسانوں کی بھی ٹیکسی ڈرمی بنانے کی رسم مختلف قبائل میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 10، کیمیکل لگا کر دفن کرنا اور ہر سال دوبارہ باہر نکالا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے ماماسائی قبیلے کے لوگ مرنے والوں کو کیمیکل لگا کر دفن کر دیتے ہیں، مگر ہر سال ستمبر کے مہینے میں وہ اپنے مردوں کو دوبارہ قبروں سے نکالتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں ان کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ کیمیکل لگا کر دفن کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہر سال کرتے ہیں، اور یہ مناظر انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ نمبر 11، زمین میں دفن کر دینا۔ محترم سامعین، دین اسلام اور بعض دیگر مذاہب میں زندگی کی بازی ہارنے والے شخص کو زمین تلے دفنایا جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بدن میں ہلکی سی بدبو اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ اپنے پیاروں کو دفنا سکیں۔ مرنے والے افراد کو تدفین سے پہلے باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، اس کے جسم پر موجود کسی نجس چیز کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کفن پہنانے کے بعد زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور یہ تدفین کا سب سے باعزت طریقہ مانا جاتا ہے، اور ہزاروں برسوں
ہزاروں برسوں سے انسان اپنے مرنے والے افراد کو اس طریقے سے دفن کرتے چلے آ رہے ہیں۔